ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا مگر بہت کم محسوس کیا۔ آپ نے لوگوں سے بات کی مگر انہیں پوری طرح سنا ہی نہیں۔ آپ نے کئی راستے طے کیے مگر راستے کے مناظر نہیں دیکھے۔ آپ نے زندگی گزاری مگر شاید اسے جیا بہت کم۔ آپ مصروف رہے، ضروری کام کرتے رہے، ذمہ داریاں پوری کرتے رہے، لوگوں کی توقعات، فون کی نوٹیفیکیشنز، ادھورے کام، مستقبل کی فکر اور ماضی کی آوازوں کے درمیان دوڑتے رہے۔ اور پھر ایک دن کسی خاموش لمحے میں آپ کے اندر سے ایک سوال اٹھا، میں اتنی جلدی میں آخر جا کہاں رہا ہوں؟ ہیمن سنن کی کتاب The Things You Can See Only When You Slow Down اسی سوال کے دروازے پر آہستہ سے دستک دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ سے یہ نہیں کہتی کہ کام چھوڑ دیں، دنیا سے منہ موڑ لیں، ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں یا زندگی کو غیر سنجیدہ بنا لیں۔ یہ صرف اتنا کہتی ہے کہ دنیا کے شور کو اپنی اندرونی رفتار کا فیصلہ مت کرنے دیں، کیونکہ کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی بہت تیز ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہر لمحے ہم سے کئی قدم آگے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم جسمانی طور پر ایک جگہ موجود ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پر کہیں اور۔ چائے سامنے رکھی ہوتی ہے مگر ذہن کل کی میٹنگ میں ہوتا ہے۔ کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے مگر ہم جواب سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خاندان ساتھ بیٹھا ہوتا ہے مگر ہم فون پر کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ہماری موجودگی کو اتنی اہمیت بھی نہ دیتا ہو۔ ہم ایک خوبصورت شام میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن ایک پرانی غلطی یا مستقبل کے کسی نامعلوم خوف میں بند ہوتا ہے، اور یوں زندگی ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے، خاموشی سے، بغیر شکایت کیے۔ کتاب کا پہلا بڑا خیال یہ ہے کہ دنیا کا تجربہ ہمارے ذہن کی حالت سے بنتا ہے۔ جب ذہن بے چین ہو تو ایک معمولی مسئلہ بھی بہت بڑا محسوس ہوتا ہے۔ کسی کا دیر سے جواب دینا بے رخی لگتا ہے، کسی کی خاموشی ریجیکشن محسوس ہوتی ہے، ایک غلطی پوری شخصیت کی شکست بن جاتی ہے، ایک مشکل دن ہمیں یہ یقین دلانے لگتا ہے کہ شاید پوری زندگی ہی غلط ہو گئی ہے۔ لیکن جب اندر سکون ہو تو حالات فوری طور پر نہیں بدلتے، انہیں دیکھنے والی نگاہ بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات یہی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک ہی بارش کسی کے لیے پریشانی ہے اور کسی کے لیے سکون۔ ایک ہی خاموشی کسی کو تنہائی لگتی ہے اور کسی کو آرام۔ ایک ہی انتظار کسی کے لیے سزا ہے اور کسی کے لیے غور کرنے کا موقع۔ دنیا ہمیشہ صرف وہ نہیں ہوتی جو باہر موجود ہے، دنیا وہ بھی ہوتی ہے جو ہمارے اندر اس وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہمیں زندگی کو بدلنے سے پہلے اپنی رفتار کم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ تیز ذہن ہر چیز کو خطرہ سمجھنے لگتا ہے، اور پرسکون ذہن وہ فرق دیکھ لیتا ہے جو گھبراہٹ چھپا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک اور اہم سبق دیتی ہے، ہر مسئلے کو فوراً حل کرنا ضروری نہیں۔ ہم فوری جواب چاہتے ہیں، ہر تعلق کی فوری وضاحت، ہر خوف کا فوری علاج، ہر سوال کا واضح نتیجہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک سب کچھ سمجھ نہ آ جائے ہم سکون نہیں پا سکتے، لیکن زندگی کی کچھ گرہیں زور لگانے سے نہیں کھلتی، وہ مزید سخت ہو جاتی ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جنہیں جواب سے پہلے وقت چاہیے، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مشورے سے پہلے جگہ چاہیے، کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بحث سے پہلے خاموشی چاہیے، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنی بے چینی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں ہمارے اندر وہ سچ سناتی ہیں جو شور میں کبھی سنائی نہیں دیتا۔ ہم اکثر اپنے دکھ سے بھاگتے ہیں، فون کھول لیتے ہیں، کسی کو میسج کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کام میں ڈبو دیتے ہیں، یا فوراً کوئی ایسا جواب تلاش کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف محسوس نہ کرنے دے۔
لیکن کتاب یاد دلاتی ہے کہ کچھ جذبات دشمن نہیں ہوتے، وہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ تنہائی ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمیں سچی قربت چاہیے۔ غصہ بتا سکتا ہے کہ کوئی حد پار ہوئی ہے۔ حسد بتا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی خواہش بہت پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اداسی بتا سکتی ہے کہ کوئی چیز واقعی ہمارے لیے معنی رکھتی تھی۔ اگر ہم ہر احساس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اس کا پیغام بھی کھو دیں گے۔ پھر کتاب تعلقات کی طرف آتی ہے، اور یہاں اس کا لہجہ بہت نرم مگر بہت حقیقت پسندانہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اکثر دوسروں کو صرف ان کے ایک رویے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں بات کی تو وہ برا انسان ہے، اس نے جواب نہیں دیا تو اسے پرواہ نہیں، وہ دور ہو گیا تو ضرور ہم میں کوئی کمی ہے۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے اندر کیا جنگ چل رہی ہو سکتی ہے۔ کسی کا سخت لہجہ شاید اس کی اپنی تھکن ہو، کسی کی خاموشی شاید وہ دکھ ہو جسے وہ الفاظ نہیں دے پا رہا، کسی کا فاصلہ شاید ہماری بے قدری نہیں بلکہ اس کی اپنی الجھن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر غلط رویہ برداشت کریں۔ نرمی کا مطلب سیلف ریسپیکٹ چھوڑ دینا نہیں۔ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو بار بار زخمی ہونے دیں۔ اصل دانائی یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو ایک لمحے، ایک غلطی یا ایک خراب دن تک محدود نہ کر دیں، مگر ساتھ ہی اپنی حد بھی پہچانیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں لیکن میں تمہاری تکلیف کا نشانہ نہیں بن سکتا۔ یہ جملہ محبت اور خود احترام دونوں کو ایک جگہ رکھتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ تعلقات صرف محبت مانگنے سے نہیں بنتے، وہ موجودگی سے بنتے ہیں۔ کسی کی بات مکمل سننے سے، فوراً نصیحت نہ دینے سے، یہ فرض نہ کرنے سے کہ ہم جانتے ہیں سامنے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ بعض اوقات سب سے بڑی محبت یہ نہیں کہ ہم مسئلہ حل کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک اسے خود اپنے الفاظ نہ مل جائیں۔ ہم اکثر سنتے کم ہیں اور جواب زیادہ تیار کرتے ہیں۔ ہم گفتگو میں موجود کم ہوتے ہیں اور اپنی باری کے انتظار میں زیادہ۔ لیکن ایک انسان کو واقعی سن لینا کبھی کبھی اسے نصیحت دینے سے زیادہ ہیلنگ دے سکتا ہے۔ کتاب کا ایک بہت اہم حصہ خود سے تعلق کے بارے میں ہے۔ ہم دوسروں سے نرمی چاہتے ہیں مگر خود سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمارے اندر کوئی دشمن رہتا۔ ایک غلطی ہوئی اور ہم کہتے ہیں میں ہمیشہ سب خراب کر دیتا ہوں۔ ایک دن کمزور گزر گیا اور ہم کہتے ہیں میں کبھی مضبوط تھا ہی نہیں۔ کوئی ہمیں رد کر دے تو ہم فوراً اپنی پوری قدر پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف کو بھی کمپیئر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مسئلے مجھ سے بڑے ہیں، مجھے دکھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن درد مقابلہ نہیں ہوتا۔ آپ کا دکھ اس لیے جھوٹا نہیں ہو جاتا کہ کسی اور کا دکھ زیادہ ہے، اور آپ کی تھکن اس لیے غیر ضروری نہیں ہو جاتی کہ دوسرے لوگ بھی مصروف ہیں۔ خود قبولی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو درست قرار دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود سے نفرت کر کے نہیں، خود کو سمجھ کر کریں۔ ایک پودا گالیوں سے نہیں بڑھتا، وہ روشنی، پانی اور وقت سے بڑھتا ہے۔ آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک پودے کو آپ سناتے جائیں، بری باتیں سناتے جائیں، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ پودا بھی نہیں بڑھے گا۔ تو انسان بھی کچھ مختلف نہیں۔ آپ خود کو شرمندہ کر کے شاید کچھ عرصے تک دھکیل سکتے ہیں، مگر خود کو سمجھ کر ہی دیر پا طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب آرام کے بارے میں بھی ایک اہم غلط فہمی توڑتی ہے۔ ہم نے آرام کو انعام بنا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام ختم ہو جائے پھر آرام، یہ مہینہ گزر جائے پھر آرام، یہ مقام مل جائے پھر آرام، لیکن کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ زندگی ہمیشہ ایک اور ذمہ داری دے دیتی ہے، اور اگر آرام صرف اس دن ملے گا
جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو شاید کبھی آرام نہ ملے۔ آرام کا مطلب سستی نہیں، آرام وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی توانائی، توجہ اور انسانیت واپس حاصل کرتا ہے۔ جو شخص کبھی نہیں رکتا وہ ضروری نہیں کہ بہت آگے جا رہا ہو، ممکن ہے وہ صرف خود سے بہت دور جا رہا ہو۔ بعض اوقات رکنا وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، یہ خود کو بچانا ہوتا ہے۔ خاموش بیٹھنا، آسمان دیکھنا، کسی مقصد کے بغیر چلنا، فون کے بغیر کھانا کھانا، ایک دن ہر لمحے کو پروڈکٹیو نہ بنانا، یہ سب زندگی سے فرار نہیں، یہ زندگی میں واپسی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارا ذہن اکثر ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری قدر ہماری پروڈکٹیوٹی سے جڑی ہے۔ جتنا زیادہ کام اتنی زیادہ قدر، جتنا زیادہ حاصل کیا اتنے زیادہ اہم۔ لیکن آپ انسان ہونے کی وجہ سے اہم ہیں، صرف کارکردگی کی وجہ سے نہیں۔ آپ کی قدر کسی چیک لسٹ سے طے نہیں ہوتی، آپ کی روح کسی کیلنڈر کی ملکیت نہیں۔ کبھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے، کبھی آپ سست ہوں گے، کبھی آپ بے سمت ہوں گے، اور پھر بھی آپ احترام، محبت اور آرام کے مستحق ہوں گے۔ کتاب خوشی کے بارے میں بھی ایک خاموش مگر طاقتور سچ سامنے لاتی ہے۔ ہم خوشی کو کسی بڑے مستقبل سے جوڑ دیتے ہیں، جب گھر ہوگا، جب کیریئر بنے گا، جب لوگ ہمیں سمجھیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب خوف ختم ہوگا، جب ہم وہ انسان بن جائیں گے جس کی تصویر ہمارے ذہن میں ہے۔ لیکن زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری سامنے آ جاتی ہے، ایک منزل ملتی ہے، ذہن نئی منزل بنا لیتا ہے، اور یوں ہم خوشی کو مسلسل فیوچر میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ مگر خوشی اکثر بڑے اعلان کے ساتھ نہیں آتی، وہ معمولی شکل میں آتی ہے۔ صبح کی روشنی میں، گرم چائے کی پہلی چسکی میں، کسی دوست کے بے تکلف پیغام میں، کسی بچے کی ہنسی میں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے میں، ایک اچھی کتاب کے چند صفحوں میں، نماز یا دعا کے بعد کی خاموشی میں، کسی کے تم ٹھیک ہو پوچھنے میں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ لمحے چھوٹے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے واقعات کے انتظار میں چھوٹے لمحوں کی قدر کھو دی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک زندگی زیادہ تر انہی چھوٹے لمحوں سے بنتی ہے۔ بڑے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، روزمرہ کے معمولی لمحات ہی ہماری اصل زندگی ہیں۔ اگر ہم انہیں محسوس نہیں کرتے تو شاید ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ کتاب ہمیں معافی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم سالوں تک اپنے اندر ایک پرانا مکالمہ دہراتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے معافی کیوں نہیں مانگی، اسے احساس کیوں نہیں ہوا، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا کوئی ایسا جملہ بولے جو ہمارا دکھ ختم کر دے۔ لیکن کچھ معافیاں کبھی نہیں آتی، کچھ وضاحتیں کبھی نہیں ملتی، کچھ لوگ کبھی اپنی غلطی نہیں سمجھتے۔ تو کیا ہماری شفا ان کی سمجھ پر منحصر رہے؟ نہیں، معاف کرنا ہمیشہ دوبارہ تعلق بنانا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں، میں اس واقعے کو اپنی باقی زندگی کی سمت طے نہیں کرنے دوں گا۔ ہم درد کو جھٹلاتے نہیں، ہم صرف اسے اپنا مستقل گھر نہیں بننے دیتے۔ آہستہ ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اندر موجود وہ آواز سنائی دینے لگتی ہے جو دوسروں کی توقعات میں دب گئی تھی۔ ہمیں کیا پسند ہے، ہم کس چیز سے تھک چکے ہیں، ہم کس تعلق میں خود کو کھو رہے ہیں، ہم کس خواب کو مسلسل پوسٹ پون کر رہے ہیں، ہم کس انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں قبول کر لیں۔ جب ہم بہت تیز چلتے ہیں تو ہم ڈائریکشن کے بارے میں نہیں سوچتے، بس مومنٹ کو پروگرس سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہر تیزی آگے نہیں لے جاتی۔ کبھی ہم ایک غلط سمت میں بہت مؤثر طریقے سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر رکنا شکست نہیں رہتا، رکنا نیویگیشن بن جاتا ہے۔ یہ کتاب زندگی کو سست کرنے کا نہیں، زندگی کو صاف دیکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ آہستہ ہونا یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایمبیشنز نہ ہوں،
یہ ہے کہ ایمبیشنز آپ کی انسانیت نہ کھا جائیں۔ آہستہ ہونا یہ نہیں کہ آپ ذمہ داریاں چھوڑ دیں، یہ ہے کہ ذمہ داریوں کے درمیان خود کو نہ چھوڑیں، خود کو نہ کھو دیں۔ آہستہ ہونا یہ نہیں کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں، یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر سے الگ نہ ہوں۔ اور شاید کتاب کا سب سے گہرا سبق یہی ہے، ہم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ سکون ہمیشہ کسی اور شہر میں نہیں، محبت ہمیشہ کسی نئے انسان میں نہیں، معنی ہمیشہ کسی بڑی کامیابی میں نہیں۔ کبھی سکون اسی کمرے میں ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی محبت انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں موجود رہتے ہیں مگر ہم ان کی موجودگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی معنی اسی چھوٹے کام میں ہوتا ہے جو ہم ایمانداری سے کر رہے ہیں مگر ہم اسے تب تک اہم نہیں سمجھتے جب تک دنیا اس پر تالیاں نہ بجائے۔ زندگی ہم سے ہمیشہ دور نہیں جا رہی ہوتی، کبھی ہم خود بہت تیزی سے اس کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کو لگے کہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، فوراً سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک لمحہ رکیں، اپنی سانس سنیں، اپنے جسم کی تھکن محسوس کریں، آس پاس دیکھیں، شاید کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، شاید کوئی لمحہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہو، شاید آپ کا دل کافی عرصے سے کوئی بات کہہ رہا ہو مگر آپ نے اسے وقت ہی نہ دیا ہو۔ اپنے دن میں ایک چھوٹا سا وقفہ بنائیں، ایسا وقفہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، نہ پروڈکٹیوٹی، نہ پرفارمنس، نہ دکھاوا، صرف موجودگی، کیونکہ زندگی صرف وہ نہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، زندگی وہ بھی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ چہرے جو ہم پوری توجہ سے دیکھتے ہیں، وہ باتیں جو ہم بغیر جلدی سنتے ہیں، وہ خاموشیاں جن سے ہم بھاگتے نہیں، وہ لمحے جنہیں ہم بعد میں کے لیے نہیں چھوڑتے۔ اور شاید آخر میں انسان کو یہی یاد رہتا ہے اس نے کتنا کمایا نہیں بلکہ وہ کن لمحوں میں واقعی زندہ تھا، اس نے کتنی تیزی سے سفر کیا نہیں بلکہ راستے میں کس کا ہاتھ تھاما، اس نے کتنے کام مکمل کیے نہیں بلکہ کن لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس لیے آج اپنی زندگی سے یہ مت پوچھیں میں اور کتنا حاصل کر سکتا ہوں، ایک مختلف سوال پوچھیں، میں جو کچھ پہلے سے رکھتا ہوں اسے کتنی گہرائی سے محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ بعض خوبصورت چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم صرف انہیں دیکھنے کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں۔ ذرا رکیں، سانس لیں اور دوبارہ دیکھیں، ممکن ہے وہ زندگی جسے آپ بہت دور تلاش کر رہے تھے آپ کا خاموشی سے انتظار کر رہی ہو۔ زندگی کو ہمیشہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی اسے صرف پوری توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سننے کی ضرورت ہوتی ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ کی زندگی میں اس وقت کون سی خوبصورت چیز موجود ہے جسے آپ اپنی جلدی کی وجہ سے پوری طرح دیکھ نہیں پا رہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔